میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، پروگرام ہے میرا پیارا دین، اور میرا پیارا دین پروگرام میں ہم آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی تو یہاں پر موجود بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ جی عفان بھائی۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک یاد کرتے۔ جی ہاں، حدیث پاک یاد کرتے ہیں، اور جو جلدی حدیث پاک یاد کر لیتا ہے وہ ذہین بچہ بھی بن جاتا ہے۔ اور ہم اپنے اس سیگمنٹ میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز بھی شامل کرتے ہیں، جو ہمیں حدیث پاک لکھ کر بھیجتے ہیں ان کے پکچرز شامل کرتے ہیں، اور جو حدیث پاک اچھے انداز سے لکھ کر بھیجتے ہیں وہ پکچر آف دی ڈے بن جاتی ہے۔ اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کلام۔ جی ہاں، ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام۔ اس میں ہم کلام سنتے ہیں، اور آج انشاءاللہ علی رضا بھائی سے کلام سنیں گے۔ اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں، کبھی اسلام اور سائنس، کبھی پیارے نبی کی پیاری سنت، کبھی کرامات صحابہ، اور کبھی دین کی پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری، جس میں ہم آپ کو اسلامک ہسٹری بتایا کرتے ہیں، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے انتقال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے انتقال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی علی رضا بھائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ جی علی رضا بھائی کہہ رہے ہیں 40 سال تھی۔ جی بغداد بھائی۔ 8 سال۔ 8 سال تھی۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی۔ 8 سال۔ 8 سال تھی۔ علی رضا بھائی کہہ رہے ہیں 40 سال تھی، اور بغداد بھائی اور غلام مصطفیٰ بھائی 8 سال کہہ رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ بھائی اور بغداد بھائی کا جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے انتقال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی تھی۔ یہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج کا سوال ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا ایک پیاری حدیث۔ کھانا کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے، یا ناشتہ کیا ہوگا، کھانا ہو سکتا ہے بھی کھانا ہو، تو تھوڑی جو کھاتے پیتے ہیں نا، اس کھانے پینے کو کن کاموں میں یوز کرنا چاہیے؟ اچھا کام۔ ہاں دیکھیں، جب ہم کھاتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے؟ انرجی آتی ہے۔ تو انرجی کا کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے، اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ اور یہ اچھی باتیں بول رہا، یہ اچھے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے فان بھائی، تو سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث۔
احادیث، اور اس میں ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ ان پیاری پیاری باتوں کو ہم عمل میں لے کر آئیں، ان پیاری باتوں پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں۔ جی تو یہاں پر جو بچے موجود ہیں دیکھتے ہیں کون ذہین ہے، ٹھیک ہے جی، چلے بھائی، ہاں اشارے کر رہے ہیں ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی اور بغداد بھائی۔ اچھا آپ ذہین ہیں، چلیں، اچھا ضروری نہیں ہے بھائی جس کو جلدی سے یاد ہو جائے وہی ذہین، اور جس کو جلدی یاد نہیں ہو رہا وہ ذہین نہ ہو، الگ الگ ذہانت کی اقسام ہوتی ہیں۔ چلے بھائی دیکھتے ہیں آج کون یاد کرتا ہے، یہ اسکرین پر دکھائیں حدیث پاک آپ کو، اور جو گھروں پر موجود ہیں وہ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ اچھا سا ہمیں لکھ کر آپ بھیج سکیں۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من یتحر الخیر یعطا، جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے۔ اس کو من بھی پڑھ سکتے ہیں اور ادغام کریں گے۔ ادغام کون سا ادغام ہوگا؟ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یا بلا غنہ، یا کیا یا؟ جی مال غنہ، جی ادغام مال غنہ ہوگا تو مئی بھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، من یتحرل۔ چلے بھائی دوبارہ دکھائیں، من یتحر الخیر یعطا، من یتحر الخیر یعطا، جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے۔ غلام مصطفیٰ بھائی ابھی سے ہی ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے، یہاں پر بھی تو یاد کرنا ہے۔ علی رضا بھائی جلدی سے، آج دو علی رضا بھائی ہے نا، ایک نعت خواں اور آپ کا نام بھی علی رضا ہے نا، دو علی رضا ہو گئے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ آئیے جی حدیث پاک یاد کرتے ہیں، من یتحر الخیر، من یتحر الخیر، من یتحر الخیر، من یتحر الخیر، من یتحر الخیر۔ من یتحر الخیر، عفان بھائی من یت سنائیں، من من یتحر الخیر۔ خیر، جی علی رضا بھائی من یتحر الخیر، زبردست۔ من یتحر الخیر، من یتحر من الخیر، یتحر خیر، مل کے سنانی آتی ہے، آپ بھی وہ پڑھے نا، من من یتحر الخیر، جی من یتحر الخیر، من یتحر الخیر یعطا، من یتحر الخیر یعطا، من یتحر الخیر یعطا۔ من یتحر الخیر یعطا۔ ہاں آخر میں ہم جو ہے یہ وقف کر رہے ہیں تو اس لیے ہا کا پیش نہیں پڑھا جا رہا، اگر وقف نہیں کریں گے تو یعطا ہو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ من یتحر الخیر یعطا۔ من یتحر الخیر یعطا۔ چلے بھائی کون سنا رہا ہے؟ عفان بھائی کو آپ لوگ سب چھوڑ کے آگے آگے چلے جاتے ہو، یہ تو غلط بات ہے نا۔ عفان بھائی چلے آپ ترجمہ سنا دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ علی رضا بھائی من یتحر الخیر یعطا۔ ماشاء اللہ جی۔ بغداد بھائی من یتحر الخیر یعطا، یعطا جی۔ من یتحر الخیر یعطا۔ چلے بھائی ترجمے کی طرف چلتے، جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے۔ اسے بھلائی دی جاتی ہے، اسے بھلائی دی جاتی ہے، جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے۔ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے۔ جی کون سنا رہا ہے؟ ترجمہ، چلو بھائی عفان بھائی سنیں گے۔ جو شخص بھلائی، جو جو شخص، زور سے زور سے، جو شخص، جو جو شخص، جو شک، جو شک نہیں، جو شخص۔ جو شخص، چلیں آگے۔ جو شخص بھلائی، ہاں بھلائی بھلائی حاصل ہاں کرنے کی ٹھیک ہے۔ کوشش کرتا ہے اس کو بھلائی دی جاتی ہے۔ اچھا جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی۔ بھلائی دے رہے ہیں آپ بھلائی دے رہے ہیں؟ لے رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ آپ نے بھلائی کر دی، جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھلائی پتہ کیا ہوتی ہے عفان بھائی؟ بلا، یہ علی رضا بھائی کہہ رہے ہیں بلا ہوتی ہے جی، بھلائی ہوتی ہے نا، وہ دودھ کے اوپر آ جاتی ہے، وہ بھلائی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھلائی ہے، بھلائی ہے، کیا ہے؟ زور سے، بھلائی، ہاں بھلائی ہے، آپ نے بھلائی بنا دی، ٹھیک ہے جی۔ چلے علی رضا بھائی، جو شخص
جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. چلے بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. چلیں آپ کون سنا رہا عربی اور ترجمہ دونوں؟ ایسے ترجمہ نہیں. چلے آپ دونوں سنا دیں آپ ایک ساتھ. من یتحر الخیر یعطا، جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. علی رضا بھائی. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یتحر الخیر یعطا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. ماشاء اللہ. جی ہو گیا. کوشش تو ہمارے بڑی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں. غلام مصطفیٰ بھائی کے برابر بغداد بھائی ہمارے ترجمہ سنا دیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. ماشاء اللہ. کوشش اپنی جگہ پر، انگلیوں کا خیال رکھے ٹوٹ نہ جائیں. یہ اتنا اس کو یوں آپ نے کر رہا ہے تو انگلیوں کا بھی خیال رکھیں. جی چلے بھائی اب یہ بتائیں کہ بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی بتائیں جلدی سے. جو اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں اسے اچھائی دی جاتی ہے. اچھا جی. کیا ہوتی ہے بھلائی؟ بھلائی کا مطلب رضامندی. بھلائی کا مطلب رضامندی. اچھا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے اس کا بھلائی؟ نہیں پتا. اب یہ دیکھیں نا آپ، ویسے تو ذہین بچے کا ٹائٹل آپ دے دیتے غلام مصطفیٰ بھائی کو. جی اچھائی ہے اس کا مطلب. اچھائی ہے. زبردست. تو کیا مطلب ہوا؟ جو شخص اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اچھائی دی جاتی. ہاں تو جو کوشش کرتا ہے، جو من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو کوشش نہیں کرتا وہ نہیں پاتا. تو کوشش کریں گے. یہ بتایا جو شخص بھلائی حاصل کرنے کی، اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اچھائی مل جاتی ہے. اب ایک ہے کوشش ہی نہیں کرے. جب یہ ہم کہتے ہیں نا بھائی جنت میں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جنت میں. اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوشش. اور کس چیز کی کوشش؟ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی ہوگی نا. تو اچھے کام کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اب کریں ہم برے کام. کون سے کام کریں؟ برے کام کریں، نمازیں نہ پڑھیں اور گناہ کے کام کریں، اور اس کے بعد بولے کہ بھائی مقدر میں ہوگا جنت میں جانا، تو چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ مقدر اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کیا بیان کیا گیا ہے؟ جو اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے اچھائی مل جاتی ہے. تو ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. کام تو سارے کر رہے جہنم میں جانے کے، اور کہہ رہے جی اگر مقدر میں ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے. تو جہنم بھی تو بنی ہوئی ہے نا، وہاں بھی تو کسی نے جانا ہی ہے. بہت سارے لوگ اس میں بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو ہمیں کس چیز کی کوشش کرنی ہے؟ جس چیز کی آدمی کوشش کرتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. آپ کو کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے. جی کیسے؟ عفان بھائی کیسے کرتے ہیں کوشش؟ مائک میں بتائیں جلدی سے. ہاتھوں سے کیسے بتائیں جلدی سے. ارے عفان نام ان کا ہے نا، وہ بھی بیچارے کچھ بولیں ہی آئے ہمارے ساتھ. جی کیسے کریں گے کوشش؟ کھانا چاہیے، کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے. ابھی تو نہیں لگ رہی. ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور کھانا ہے ہی نہیں سامنے، پھر کیا کھائیں گے؟ پہلے امی سے لینے کی کوشش کریں گے، پھر آ گیا اس کے بعد سامنے آ گیا، اب کیا کریں؟ کھائیں گے نا اٹھا کے. علی رضا بھائی ایسے ہی کریں گے. عفان بھائی کا تو پتہ نہیں موڈ کیا لگ رہا مجھے. ایسے بیٹھ جائیں گے، یوں کریں ایسے بیٹھ جائیں گے. مقدر ہوگا بھوک ختم ہونا تو ختم ہو جائے گی. ایسے ہوگا، بیٹھے رہیں گے. کھانا ہو سکتا ہے بلی کھایا آگے، وہ چلی جائے، بولے چلو میرا تو پیٹ بھر گیا. تو ہمیں کھانا بھی کھانا ہے تو کوشش کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر کھانا پیٹ میں جاتا ہے. تو جنت کے اندر بھی بہت سارے اچھے کھانے ہیں نا، بہترین قسم کے. وہاں تو ایسے پرندہ اڑتا جا رہا ہوگا، دل چاہے گا اس کا بھنا ہوا، وہ ایسے ایک دم بھنا ہوا سامنے آ جائے گا مزے سے. کیا زبردست ہے. تو وہ والے کھانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی ہے. وہاں کے لیے جو مقدر میں ہوگا تو خود ہی بس چلے جائیں گے. تو ہمیں اچھے کام کرنے ہیں. جو بھلائی کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اچھائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب چلیں گے ہم ذہین بچہ بنائیں گے. ذہین بچہ کس کو بنائیں گے؟ علی رضا بھائی کو بنا دیں. ہیں بھائی؟ بنا دے صفی اللہ بھائی. چلے بھائی آج کے ذہین بچے ہو گئے ہمارے علی رضا بھائی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ویسے کون سا کوئی گفٹ ملنا ہوتا ہے بغداد بھائی؟ کوئی گفٹ تو مل نہیں رہا.
ایک اعلان ہو جاتا ہے خالی. چلے بھائی نیکسٹ اب چلتے ہیں تصویروں کی طرف, دیکھتے ہیں کون سی تصویریں آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس. جی حدیث مبارکہ ایاکم والکذب, جھوٹ سے بچو. بچو. اور لکھنے والی کون ہے؟ فاطمہ فاطمہ عطاریہ. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ فرام منچین آباد. منچین آباد. ماشاء اللہ. اچھا یہ بچے کیوں کم کام کرتے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ بچوں نے کوشش نہیں کرنی ہوتی. اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ نام کیا ہے, میں نے پہلے ہی کہا کون لکھنے والی ہے. مجھے یہ بھی ہو سکتا ہے لکھنے والا ہو کوئی. لکھتے کیوں نہیں ہے یہ بچوں کو؟ کیا ہے, شوق نہیں ہے لکھنے پڑھنے کا؟ تو دیکھیں ابھی دیکھیں نیکسٹ کون سی تصویر آتی ہے. کسی بچے نے بنا کر بھیجی ہے, بچی نے بنا کر بھیجی ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. نیکسٹ جی کون ہے بھائی؟ یہ بھی نور فاطمہ. کیا؟ اچھا عثمان عطاری بھی ہیں. چلے بھائی حدیث مبارکہ نماز دین کا ستون ہے. نور فاطمہ اینڈ عثمان عطاری فرام بصیر پور. ماشاء اللہ. ہمیشہ ویسے ہی اکیلی ہوتی ہے نور فاطمہ, آج آپ کی قسمت تھی. چلے ماشاء اللہ اچھے انداز سے انہوں نے لکھ کر بھیجی حدیث پاک. نیکسٹ جی یہ بھی دیکھیں اسوہ امان ہے. تو ابو کا نام ہے نا امان, ان کا نام تو اسوہ ہی ہے. ایک پیاری حدیث الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ پاک رحم فرماتا ہے. اسوہ امان لاہور سے. جی نیکسٹ یہ چھوٹا چھوٹا لکھ دیا بھائی, دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پیارا دین پروگرام کا نام ہے. ایک پیاری حدیث الراحمون یرحمہم الرحمن, رحم کرنے والوں پر رحمان یعنی اللہ پاک رحم فرماتا ہے. آسیہ عطاریہ لاہور سے ہیں ماشاء اللہ. چلے بھائی اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے علی رضا بھائی. خود بتا نہیں رہے اپنا نام. علی رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. بہت خوبصورت اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. لیکن یہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ, جس میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. تو اس مہینے میں تو ولادت کے حوالے سے کلام سنے جاتے ہیں نا زیادہ تر. تو آپ کو کوئی کلام یاد ہے اس حوالے سے؟ کون سا؟ نور والا آیا ہے. اور 12ویں کا نور. 12ویں کا نور یاد ہے؟ کتنے شعر یاد ہیں؟ 2-3 یاد ہے. 2-3 یاد ہیں. 2-3 بہت ہیں. آپ کو بھی یاد ہے؟ چلے بھائی مل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. غلام مصطفیٰ بھائی کا بھی ہمارا مائک کھول دیے گا. آپ کو بھی یاد ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی مل کر پڑھیں گے. نور والا پڑھ لے. چلے بھائی نور والا پڑھتے جھوم جھوم کے, نعرے بھی لگائیں گے اس میں انشاءاللہ. 12ویں کا نور دونوں ملا لے گا. ٹھیک ہے, نور والا سے ملا کے وہ اس پہ بھی لے جائے گا. چلے جی شروع. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آقا کی آمد, داتا کی آمد, حضور کی آمد, نور کی آمد. آیوں کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا. گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ, یا
حضور کی آمد 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے عاشقوں میں ڈوب گئے جشن وانی رات ہے عاشقوں میں ڈوب گئے جشن وانی رات ہے سج گئی زمین عرش سج گیا سج گئی زمین عرش سج گیا آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی سبحان اللہ ماشاء اللہ آ گئے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا تاجدار انبیاء ہیں شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ زور سے بولو ہے اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا بچہ بچہ بول اٹھا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے عطار کا ماشاءاللہ تو یہ جو بات ہے نا بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی سب سے آخری نبی ہیں بچے بچے کے زبان پہ ہونا چاہیے بچے بچے کے دل میں ہونا چاہیے اور بچے بچے کے کیا ہوتا ہے دماغ تو کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی سب سے آخری نبی ہیں فائنل بات اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں ہم نے سننی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی ہیں بچوں کے ذہن میں ہو پھر بچوں سے آگے 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 یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ کوئی ہمارا عقیدہ خراب نہیں کر سکے گا جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہم نے کلام بھی سن لیا اب صفی اللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سیگمنٹ بھی ہوگا وہ کون سا سیگمنٹ لائے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کون سا سیگمنٹ لائے ہیں آپ کرامات صحابہ کرامات صحابہ لائے ہیں چلتے سیگمنٹ کی طرف بھی چلتے اور پھر انشاءاللہ کالز بھی لیں گے صفی اللہ بھائی ہمارے اور پھر جو ہے وہ بتائیں گے کہ کرامات صحابہ میں اور کون سی کرامت سنانے والے ہیں اور سوال کیا دیا تھا آج آپ نے سوال یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے انتقال کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جی صحیح کہہ رہے ہیں 8 سال جی صحیح آپ سوال بھی دیتے جواب بھی دیتے ہیں کمال ہے بھائی چلے بھائی چلتے سیگمنٹ کی طرف کرامات میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کرامات صحابہ سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہم کسی ایک صحابی کی کرامت سنیں گے پیارے بچوں حضرت زعیب بن کلیب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یمن کی سرزمین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا چلیے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں 2 لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں 2 لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک شخص اسود عنسی بھی تھا
اسود عنسی نے جب یمن کے شہر صنعاء میں نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کرنے لگا تو حضرت زؤیب بن کلیب رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی جھوٹی نبوت کا انکار کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی فرما برداری کرنے سے روکنا شروع کر دیا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دو لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جن میں سے ایک اسود عنسی تھا۔ تو حضرت زؤیب بن کلیب رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی، اسود عنسی کی بڑی سختی کے ساتھ اس کی جھوٹی نبوت کا انکار کیا اور لوگوں کو اس کی فرما برداری سے روکنا شروع کر دیا۔ اسود عنسی کو بہت غصہ آیا، اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ مگر پیارے بچوں، صحابی رسول حضرت زؤیب بن کلیب رضی اللہ عنہ کو آگ سے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی، یہاں تک کہ اس آگ سے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کے کپڑے بھی نہیں جلے اور آگ پوری کی پوری جل کر بجھ گئی اور صحابی رسول حضرت زؤیب بن کلیب رضی اللہ عنہ زندہ و سلامت رہے۔ پھر پیارے بچوں، جب یہ خبر مدینہ شریف پہنچی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کرامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص میری امت میں اللہ پاک کے نبی حضرت خلیل علیہ السلام کی طرح آگ میں جلنے سے محفوظ رہا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہیں، ابو سفیان بھی جنتی جنتی، اور معاویہ بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ آج ہم نے ایک صحابی رسول کی کیا سنی؟ کرامت سنی جی۔ اور نام کیا تھا ان صحابی کا؟ حضرت صحیح سے بتائیں۔ زؤیب بن کیا ہے؟ یہ زؤیب ہے، زال پھر واو اس کے اوپر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ کی وائس آئے گی اور اس پہ حمزہ، اس کے بعد پھر یا اور پھر با، اور جو حمزہ اس پہ زبر ہے تو زؤیب، زؤیب بن کلیب۔ تو زؤیب بڑا یونیک سا نام بھی ہو گیا، بعض رکھنا ہوتا ہے لوگوں کو اپنے بچوں کا نام، تو یہ بھی ایک یونیک سا نام ہے، تو زؤیب بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ اسلام لے کر آئے تھے کون سی سرزمین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ یمن۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ تو عبداللہ بھی نام رکھنا چاہیے، یہ بھی بہت پیارا نام ہے۔ اور ان کو کیا کرامت تھی ان کی؟ ان کو کیا کیا تھا؟ کس نے ڈالا تھا؟ اسود عنسی۔ کس نے؟ ہاں، اسود عنسی، یہ بھی بہت برا شخص تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی تو آخری نبی ہیں، جبکہ اس نے بولا میں نبی ہوں، تو یہ جھوٹا تھا۔ اور صحابی رسول نے اس کا رد کیا کہ یہ غلط بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ تو اس نے آپ کو کیا کیا؟ آگ میں ڈال دیا، اور آگ جل گئی، آگ خود جل گئی، آگ جل کر بجھ گئی، لیکن آپ کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، کپڑوں کو بھی وہ جلا نہیں سکی۔ اور یہ اللہ کے ایک نبی ہے نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کا بھی واقعہ ملتا ہے، انہیں آگ میں ڈالا تھا، تو گویا ان کا صدقہ صحابی رسول کو ملا ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی شان تو بہت ہی بلند ہے، ان کا صدقہ صحابی رسول کو ملا، اور وہ بھی آگ میں جلنے سے محفوظ رہے۔ تو اسی طریقے سے امت کے اندر بعد میں اور جو اولیاء اکرام آئے، اولیاء ولی جو ہوتے ہیں، ولیوں کی بھی اسی طریقے سے بہت ساری کرامات ہوتی ہیں۔ صحابی بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے ولیوں کے تو سردار ہوتے ہیں، اور عام جو ولی ہیں جو صحابی نہیں ہیں ان کے یہ سردار ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی ایسا انعام فرماتا ہے، ایسا انعام فرماتا ہے، کسی کو کوئی کرامت ملتی ہے، کسی کو کوئی کرامت ملتی ہے۔ تو جس طریقے سے صحابہ کرام کی کرامات تھیں، اور یہ کرامت کس نے دی تھی انہیں؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کچھ ملا کرتا ہے. حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک نے بچایا نا آگ سے, آگ میں نہیں جل سکے, تو یہ اللہ پاک بچانے والا ہے, اللہ پاک دینے والا ہے. تو صحابہ کرام کو بھی کرامات اللہ پاک نے دی, اور اس کے بعد بھی جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کو بھی کرامت کون دیتا ہے؟ اللہ پاک. تو بعض لوگ جب کرامت سنتے ہیں اولیاء کرام کی تو وہ بڑے عجیب, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. بھئی آگ میں جا کر کوئی بچ سکتا ہے؟ جا کے دیکھ لیں. جانا نہیں بھائی, ٹھیک ہے, آپ جانا نہیں. ایک بات ہے سمجھانے کے لیے, آگ میں جا کر بچتے نہیں ہیں, جل جاتے ہیں, لیکن اللہ پاک کا جن پر انعام ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو اللہ پاک جس پر چاہے انعام فرمائے. جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, اللہ پاک انہیں انعام عطا فرماتا ہے. تو یہ پیاری سی کرامت بھی سن لی ہے, اور کالز بھی تو لینی تھی آپ نے. کالز کہاں رہ گئی؟ میرا نام شاہ زمان التاری ہے. ماشاءاللہ. کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ 8 سال. جی سبحان اللہ. کا درود و سلام اللہ اللہ کا سجود و قیام اللہ اللہ آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. نیکسٹ. محمد طلحہ تاری شہر چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں. آج میں یہ نعرے لگاؤں گا. بالکل لگائیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی, نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کون تھے یہ؟ محمد طلحہ تاری. جی طلحہ اتاری تھے. جی نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمد ایان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 8 سال تھی. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. پیارے پیارے ہوسٹ بھائی اور میں پیارے پیارے وقار باپو جی محمد احمد اتاری چیشتیہ شریف ماشاء اللہ. آپ کو کلام سناؤں گا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ تجھے حق دیدار ہو مدینے کا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور یہ مدینے کا سفر آپ کو بار بار عطا فرمائے. جی یہ کچھ کالز ہم نے شامل کی, اور اب چلیں گے اپنے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف. کون سا سیگمنٹ ہے؟ جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اسلامک ہسٹری, اور اس میں ہم سن رہے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آپ کی بڑی زبردست شان تھی, اور آج بھی اسی حوالے سے ایک واقعہ سنیں گے, اور اس میں آپ کے ایک شان بھی پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی زبردست صفت عطا فرمائی تھی. لوگ آتے تھے آپ کے پاس, کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا تھا, آپ اس کا جھوٹ یہ سنا تھا نا ہم نے, جو جھوٹ ان کے سامنے نہیں چلا کرتا تھا. اسی طریقے سے آپ جو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. آپ جو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. آپ کی ایک صفت ہے صدیق ہونا. کیا صفت ہے؟ ہاں, ایک تو ہے صدیق اکبر, ٹھیک ہے جی, سب سے بڑے صدیق. وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے صدیق ہے, تو ایسا نہیں ہے دوسرے صدیق نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی شان اور بڑی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہے, ان کی شان
زیادہ پڑھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق نہیں ہیں، یا وہ سچ نہیں بولا کرتے تھے، یا عثمان غنی کے پاس یہ صفت نہیں تھی، یا مولا علی صدیق نہیں تھے، بقیہ بھی صدیق ہیں، اور بھی زبردست ان کے پاس صفات موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک شان ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت کیا ہے؟ صدیق ہونا۔ اور آج اسی بارے میں ہم سنیں گے، کیا صفت ہے؟ صدیق ہونا۔ ہاں، آج تھوڑا بولنے میں مجھے لگ رہا ہے تھوڑی تکلیف ہے، تو میں ہے نا گلے چل رہے ہیں، ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کا بھی گلے کے اندر کچھ ہو رہا ہے، اور عفان بھائی کی تو کھانسی کی آواز آپ سن ہی رہے ہوں گے۔ تو بھائی ابھی موسم کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، چینج ہو رہا ہے۔ ہم یہاں کراچی میں موجود ہیں تو یہ چینج والا موسم ہوتا ہے، اور بعض جگہ تو آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر تو جہاں سردیاں آ گئی ہیں وہاں بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور جہاں آ رہی ہیں وہاں تو اور زیادہ احتیاطیں کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جیسے دن میں گرمی سی ہوتی ہے، پھر جیسی شام ہوتی ہے تو ٹھنڈک ہونے لگتی ہے، رات کے اندر کافی ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو ایسا چینج ہونے والا موسم ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، مگر بچوں کو تو ٹھنڈا پانی چاہیے، ہیں خوب سارا ٹھنڈا پانی، اور وہ چاول کھائے اور اس کے اوپر بھی خوب سارا ٹھنڈا پانی پی لیا تو پھر عفان بھائی کیا ہوگا؟ خوب ہوگی پھر، ہیں تو تکلیف کسی اور کو نہیں ہوگی۔ اچھا بچوں کو سمجھاؤ نہیں کرنا وہی ہے بھائی، تکلیف کس کو ہوگی؟ امی کو ہوگی۔ کہ کھانسی سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ابو کو؟ آپ کھانستے ہو ان کے گلے میں درد ہوتا ہے، ایسا ہے تو آپ ہی کو ہوگی نا، تو بھائی تھوڑا احتیاط کر لیجئے۔ باقی جو مقدر ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم نے احتیاط اپنی کرنی ہے۔ جو بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے بھلائی مل جاتی ہے۔ ہم کریں نقصان والی چیزوں کو کوشش، خوب گلے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کھائیں، اس کے بعد گلا بھی صحیح رہے، تو کیسے ہوگا؟ یہ مشکل ہو جائے گا نا۔ جب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ایسا کیا ہو، بعض اوقات ویسے بھی ہو جاتا ہے آدمی بیمار، تو خیر اللہ پاک شفا بھی عطا فرمائے۔ اچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا صفت سن رہے ہیں ہم؟ صدیق۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ صدیق۔ ہلکے ہلکے تو بول سکتے ہیں، صدیق ہونا۔ اور صدیق کا مطلب یہ، اچھا صدیق کا ایک مطلب یہ ہے کہ صدیق وہ کہ جو وہ کہیں ویسا ہو جائے، جو کہیں ویسا ہو جائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا جیسا ہے ویسا کہنا، یعنی سچ بولنا، ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی صدیق کے تحت آتا ہے۔ لیکن خاص صفت کیا ہوئی صدیق ہونے کا؟ ایک خاص مقام کیا ہوا کہ جیسا کہہ دیں ایسا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ کہ میں کہوں بغداد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دکھ رہے ہیں بھائی، سچ میں نے بتایا۔ آج مجھ سے کوئی جب بھائی کون پروگرام میں آیا تھا، آپ کے ساتھ کون تھا؟ میں کہوں صفی اللہ بھائی تھے۔ پروگرام کے بعد کوئی پوچھ رہا تو میں نے کیا کہا؟ سچ بول دیا، سچ میں نے بتا دیا۔ یہ ایک بات ہے، اور ایک ہے کہ جیسا کہا جائے ویسا ہو جائے، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صفت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی اطاعت کرتے، اللہ پاک کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ہر بات اللہ پاک کی یہ مانتے ہیں۔ تو پھر جب یہ کچھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بات کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک شخص تھا غیر مسلم، ربیعہ بن امیہ بن خلف، ٹھیک ہے، ربیعہ بن امیہ بن خلف۔ اب یہ غیر مسلم تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ ہاں، خواب دیکھا ہے، ڈریم۔ اور ڈریم کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جو ہوں بڑے سرسبز شاداب ایک میدان کے اندر موجود ہوں، جو بڑی گھاس پھوس اور خوب جو ہے وہ شادابی ہے، جو ہے وہ سبزہ وغیرہ وہاں موجود ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا میں وہاں سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گیا، وہاں سے نکل کر ویران میدان میں۔ یہ کہاں دیکھا تھا اس نے؟ خواب میں دیکھا تھا۔ علی رضا بھائی خواب میں، آپ تو جاگ رہے ہیں نا، تو اس نے کہاں دیکھا؟ یہ خواب میں۔ اور کہ میں پہلے سرسبز و شاداب ایک باغ میں موجود ہوں، میدان میں موجود ہوں، اور پھر تھوڑی دیر بعد نکل کر ایک ویران سے میدان میں آ گیا۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میں واقعی ایک ویران میدان میں تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی دیکھتا ہوں تو خود کو ایک ویران میدان کے اندر دیکھتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ اب ریئلٹی میں کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے مسلمان ہوگے، اور مسلمان ہونے کے بعد تم پھر کافر ہو جاؤ، پھر بعد میں کافر ہو جاؤ گے، اور پھر کفر کی حالت میں ہی مر جاؤ گے۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ تو آگے سے وہ ربیعہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں نے تو ایسے ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا تھا، میں نے ایسے ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا تھا، میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم نے خواب دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، پر جو میں نے کہہ دیا ہوگا اب وہی یہی ہو کر
رہے گا جو تم نے مجھے بیان کیا تھا، اب چاہے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو کر یہی رہے گا جیسا میں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ آپ کی صفت کیا ہے؟ صدیق ہونا، جیسا آپ کہہ دیتے ہیں ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا، یہ شخص پہلے مسلمان ہوا اور پھر مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا اور پھر کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بات کیا ہے؟ آپ کو غیب کی خبریں مل جاتی کہ غیب کی خبریں مل جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو آپ کو گویا پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس نے اپنی بدبختی سے کافر ہونا ہے اور کافر ہو کر کفر کی حالت میں مرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا آپ نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا جی۔ تو اس طریقے سے اس شخص کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت فاروق اعظم کی کیا صفت پتہ چلی ہمیں؟ ہاں ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے پروگرام کا کیا ہوگا اب صفی اللہ بھائی؟ اختتام ہوگا۔ چلے بھائی اختتام بھی کر دے اور پھر بتا بھی دیں اگر پروگرامز دیکھنے ہو پچھلے کوئی رہ گئے تو کہاں جا کے دیکھیں۔ اگر آپ سے ہمارا کوئی ایپیسوڈ مس ہو گیا ہو تو آپ یوٹیوب میں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کڈس مدنی چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔